بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، میں آپ کے ساتھ جو ٹپس شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا سچا واقعہ ہے جس سے ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے، کچھ سبق حاصل ہوتا ہے، خاص کر ان جوانوں کے لیے جو اپنی بیوی کو جوتی کے برابر سمجھتے ہیں۔ اکثر کہتے ہیں جی بیوی کیا ہے، جوتی کے برابر ہے، ایک جوتی جب گھس جائے تو اس کی جگہ ہم بدلی کر لیتے ہیں، نہیں لے لیتے ہیں، ان کی کہاوت ہے۔ تو اس کا عنوان جو ہے اس ہیڈنگ کا یہ ہے، جوانی میں بیوی، بڑھاپے میں ماں۔ تو یہ ایک سچا واقعہ سکھ کا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سکھ تھا، اس کی بیوی فوت ہو گئی۔ تو جب اس کی بیوی فوت ہو گئی تو کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے ایک مسلمان دوست سے کہا کہ وہ اس سکھ کے یعنی بیٹے سے کہے کہ میرے لیے اپنی سالی کا رشتہ لائے۔ اگر وہ رشتہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ رشتہ نہیں دیتے تو اس کو بھی وہیں پہ چھوڑ آئے گا۔ دوسرے دن اس مسلمان نے اس سکھ کے بیٹے سے کہا کہ اس طرح تیرے باپ نے کہا تھا، تو نے باپ کی سالی کا رشتہ لے آنا ہے۔ بیٹا پریشان ہو گیا۔ اس نے کچھ دیر بعد جب باپ سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا، ابو جان آپ نے یہ اس سے کہا تھا؟ تو اس وقت اس جو تھا وہ غصے میں آیا اور سخت اشتعال میں کہا، کیا میرے دوست کی زبان پہ تجھے یقین نہیں تھا جو میرے سے تصدیق کرنا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے ایسے ہی کہا ہے، اب یہ تیرے لیے میرا حکم ہے کہ تو یہ ایسا کرے گا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو بیوی کو بھی وہیں چھوڑ آئے گا۔ دن چڑھا، میاں بیوی سسرال چلے گئے۔ سسرال والوں نے جب دیکھا کہ ہماری بہو، بیٹی اور داماد آئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے۔ کافی عرصے کے بعد جب بندہ جاتا ہے تو لال محلہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان کی خوب آؤ کی۔ جب کھانے پینے سے فارغ ہوئے، آرام کچھ دیر کر لیا تو اس نے اپنے سسرال والوں سے، ساس اور سسر سے کہا کہ اس طرح میں اپنی سالی کا رشتہ اپنے باپ کے لیے لینے آیا ہوں۔ اس کی جو ساس تھی وہ تھوڑی سی تیز طرح سمجھدار عورت تھی۔ اس نے نزاکت کو بھانپتے اس نے کہا، بیٹا ہم آپ کو سوچ کے بعد میں بتائیں گے۔ اس نے کہا نا ماں ایسا نہیں ہے، اگر دینی ہے تو ابھی ہاں ہوگی، اگر نہیں تو یہ بیٹی بھی آپ کے پاس بیٹھی رہے گی، میں اسے نہیں لے جاؤں گا۔ سکھوں کا رواج تھا کہ جب ایک بیٹی وہاں پہ بیٹھ جاتی اس کو طلاق سمجھی جاتی تھی، اس کی آگے شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب وہ عورت بڑی پریشان ہوئی، اس نے سمجھا اگر ایک بیٹی کا رشتہ نہیں دیتی تو دوسری بیٹی کا بھی گھر اجڑتا ہے، تو اس نے ہاں کر دی۔ اب سکھ کی شادی ہو گئی، یعنی اس کی سالی کا رشتہ اس کے باپ کے ساتھ طے ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، جب وہ سکھ بوڑھا ہو گیا تو رفع حاجت کے لیے، اس وقت چونکہ لیٹرین سسٹم نہیں تھا، لوگ کھلی جگہ پہ رفع حاجت کے لیے جاتے تھے، تو وہ اس بیوی کے سہارے پہ یعنی کندھوں کا سہارا لے کر وہ باہر رفع حاجت کے لیے جاتا تھا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا بیٹا وہاں سے گزرا تو اس نے اوپر سے گزرا، چکر کاٹ گزرا، تو اس سکھ نے بھی دیکھ لیا۔ جب اس گھر واپس آیا تو اس نے بیٹے کو بلوایا اور کہا، بیٹا میں شادی اس لیے کرنا چاہتا تھا، میں شوق سے نہیں کرنا چاہتا تھا، میں شادی اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ بڑھاپے میں مجھے پتا تھا کہ میری کسی نے نہیں کرنی، مجھے آسرے کی ضرورت ہوگی، مجھے ایک سپورٹ کی ضرورت ہوگی، تو یہ بیوی ہی ہے جو مجھے لے کر جاتی ہے اور لے کر آتی ہے۔ آپ کو تو بیٹا سمیل آتی تھی جو آپ اتنا اوپر چکر سکاٹ سے گزرے، اس لیے میں نے یہ شادی کی کہ تاکہ میرا ایک سہارا بنے۔ تو میں ان نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان میں یہی جو کہا جاتا ہے نا کہ اب بچپن میں، جوانی میں تو ایک وہ بیوی والا کردار ہوتا ہے، لیکن وہی عورت جب بڑھاپے میں جاتی ہیں، میاں بیوی جب بڑھاپے میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے ساتھی بن جاتے ہیں۔ جس طرح قرآن میں بھی ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں، یعنی ایک دوسرے کو، یعنی جو ایک کی حفاظت کرے گا دوسرے کی حفاظت کرے گا۔ تو اس میں ان لوگوں کے لیے واقعہ ہے جو بیوی کو اہمیت نہیں دیتے، بیوی کو قدر و قیمت نہیں کرتے۔ تو اس لیے میں امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس سے تھوڑا سا سبق بھی سیکھیں گے اپنے حقوق کو، یعنی جس طرح آپ پہ فرض ہے تو اس طرح بیوی پہ جس سے آپ حقوق مانگتے تو بیوی کے بھی تو آپ کے حقوق ہے۔ ان دونوں کو خیال رکھتے ہوئے گھر میں ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو کو لائک کریں گے اور زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔